الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پچھلی نشست کے اندر ہم نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ اور ایمان میں اضافہ ہونے کا سبب بنا ہوگا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ انہی دو ہستیوں کے بارے میں آپ کے سامنے ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش کروں تاکہ ہر سننے والے مسلمان کے ایمان میں تازگی اور اضافہ ہو سکے کہ یہ کس قدر ایمان کے اندر کامل اور اکمل تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی تربیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا بے انتہا دخل تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز میں فرمائی کہ آپ سے بہتر تربیت کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں حیات رہے ان کی تربیت فرماتے رہے۔ اس کے بعد جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کی تربیت کے اندر وہ کچھ اضافہ کیا جو اپنی مثال آپ ہیں۔ تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی نشست سماعت فرمائی ہوگی تو آج کی نشست کا بھی آپ کو گویا کہ بہتر طریقے سے پتہ چل سکے گا۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ دو ہستیاں عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، نماز اور روزے کے اندر، حج اور زکوٰۃ کے اندر، دیگر تمام عبادات کے اندر تو اپنی مثال آپ تھے ہی۔ آج میں جو واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ ایک حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ تین سفر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ سفر حج چونکہ اس وقت کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی جہازوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، یا تو پیدل کا سفر ہوتا یا پھر اونٹوں کے اوپر لوگ سفر کرتے۔ تو یہ تینوں ہستیاں اونٹوں کے اوپر سفر حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو راستے میں ایک ایسی جگہ انہوں نے دیکھی کہ کچھ جنگل کی کیفیت ہے اور قرب و جوار میں کوئی آبادی کا بھی اتنا رجحان نہیں ہے، بے آباد علاقہ ہے، جنگل کا سماں ہے، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کسی ضرورت سے اپنے اونٹوں سے نیچے اترے کہ اچانک یہ اپنے اونٹوں سے جدا ہو گئے۔ جب جدا ہوئے تو کچھ دیر بعد ان کو ان کے اونٹ مل گئے،
اب ان کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت یہ ہو کہ سفر کم ہے، اونٹوں کے اوپر ہم جا رہے ہیں، لہٰذا ساتھ کوئی کھانے پینے کا سامان لے جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، تو ان لوگوں کو جب یہ ماجرا سامنے آیا اور اونٹ جدا ہوئے، پھر اونٹ ملے، تو ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ اب وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کھانے کا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک اس جنگل میں ایک جھونپڑی سی نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو اس جھونپڑی میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی بہتر انتظام کر دے۔ چنانچہ یہ تینوں اس جھونپڑی میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے۔ جا کر انہوں نے سلام کیا اور اپنا واقعہ سنایا کہ ہم اس طرح سفر حج میں جا رہے ہیں، ہمارے اونٹ گم ہو گئے تھے، ہم سے جدا ہو گئے تھے، اب اونٹ ملے ہیں تو ہمیں بھوک بہت ستا رہی ہے، تو کوئی آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے تو ہمیں دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ چونکہ یہ ہستیاں اور یہ خاندان ایسا ہے کہ جو کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کو بدلہ ضرور دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دگنا تگنا چگنا اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس تو اس وقت کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس بوڑھی اماں کا جو خامند تھا وہ بکریاں چراتا تھا، بکریاں لے کے گیا ہوا تھا۔ ایک بکری بہت لاغر، ضعیف، کمزور، جو اس بوڑھی اماں کے پاس بیٹھی تھی، تو بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا یہ بکری ہے، اس کا دودھ نکال لیں۔ یا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اماں یہ بکری ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ نکال کر پی لیں تاکہ ہماری پیاس کم ہو سکے۔ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا یہ بکری ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، اس کی تو اپنی جان اتنی نہیں ہے کہ دودھ دے سکے، تو آپ کو دودھ کہاں سے دے گی؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں آپ اجازت دے دیں، دودھ ہم نکال لیں گے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اس بکری کو اٹھایا، اس پر ہاتھ پھیرا، دودھ نکالا، اور تینوں نے وہ دودھ خوب سیر ہو کر پیا۔ جب دودھ پی لیا تو انہوں نے کہا کہ اماں کوئی چیز کھانے کو بھی ہے تو ہمیں عنایت فرما دیں۔ تو بوڑھی اماں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ بکری تو دودھ کے قابل نہیں تھی، ان کے ہاتھ لگنے سے بکری نے دودھ دے دیا ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کچھ ایسے مقرب انسان لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ چنانچہ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ کھانے پینے کا تو کچھ نہیں، البتہ یہی بکری ہے، اس کو آپ ذبح کریں، میں آپ کو بھون دیتی ہوں، پکا دیتی ہوں، اسی کو آپ کھا لیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس بکری کو ذبح کیا گیا، اس کو بنایا گیا، بوڑھی اماں نے پکا کر ان حضرات کے سامنے رکھا، انہوں نے تناول فرمایا۔ تو جب یہ کھانے کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ
اماں ہم ہاشمی لوگ ہیں، صدقہ تو ہمارے اوپر لگتا نہیں ہے، اور نہ یہ ہم نے صدقہ سمجھ کے کھایا ہے، یہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، اس کا اجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔ لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کا کبھی مدینے میں گزر ہو یا آنا ہو تو ہمیں ضرور ملیں۔ بوڑھی اماں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی مدینے جاؤں گی یا مدینے کی گلیوں میں پھروں گی یا میرے نصیب میں ہوگا۔ چنانچہ یہ حضرات کھانا کھا کر تشریف لے گئے اپنے سفر حج کے لیے، حج کیا، حج کی فراغت کے بعد واپس مدینے تشریف لے گئے۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر پیچھے جو بوڑھی اماں تھی، شام کو اس کا خاوند آیا، اس نے آ کر پوچھا کہ بکری کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ایسے ایسے مہمان آئے تھے، انہوں نے بکری کا دودھ بھی نکالا اور بھوک لگی تھی ان کو، میں نے بکری ان کو کہا کہ ذبح کرو، پکا کر ان کو کھلا دی۔ بڑا غصے ہونے لگا، کہتا مہمان کون تھے؟ کہتی مجھے تو نہیں پتہ کون تھے۔ کہتا ہے عجیب ہے تو کہ مہمان آئے تمہیں پتہ بھی نہیں، عطا پتہ بھی نہیں پوچھا ان کا، کوئی ایڈریس بھی نہیں لیا، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تھے کون۔ کہتی ہے کہ نہیں میں نے پوچھا تو کچھ نہیں ہے، لیکن شکل سے وہ بہت معزز مہمان لگ رہے تھے۔ خیر بہرحال اس کا غصہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ایسا وقت آیا کہ ان کی بکریاں سب ختم ہو گئیں، بہت غریب ہو گئے، کھانے پینے سے بھی تنگ آ گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو مدینے چلتے ہیں، کوئی محنت مزدوری کر کے وہاں سے کچھ اپنے روزگار کا بندوبست کر دیں۔ چنانچہ یہ دونوں بوڑھے میاں بیوی مدینے تشریف لے گئے، وہاں جا کر محنت مزدوری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو ایک دن یہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو اس بوڑھی اماں کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، تو آپ نے پہچان لیا، چونکہ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ دیکھ کر کسی کو پہچانے نہ یا اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ آج ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہمیں کوئی ملنے والا جاننے والا سامنے آ جائے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ حضرات ایسے دنیا کے انمول انسان ہیں کہ ان کا نعم البدل دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس بوڑھی اماں کو بلا کے لاؤ۔ بوڑھی اماں بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں یہ لوگ رہتے ہیں یا یہاں ان سے ملاقات ہوگی، وہ تو بیچارے محنت مزدوری کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس اماں کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر اس سے سلام دعا کی اور اس سے پوچھا کہ اماں مجھے پہچانا ہے آپ نے؟ کہتی نہیں بیٹا میں نے تو نہیں پہچانا۔ فرمایا کہ اماں ہم وہ لوگ ہیں جو تیرے پاس وہاں جھونپڑی میں آئے تھے اور آپ نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ خیر اس بوڑھی اماں کو امام حسن رضی اللہ عنہ نے وہ باتیں یاد دلائیں۔ بالآخر اس کے ذہن میں بات آئی کہ واقعی کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے بکری کا دودھ نکالا، پھر کھانا پکایا، ان کو کھلایا اور پھر وہ اپنے سفر حج کے لیے چلے گئے۔ تو جب اس کو اچھی طرح پہچان ہو گئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے غلام کو کہ جاؤ اس کو 1000 درہم یعنی اشرفیاں دے دو اور 1000 بکری اس کو دے دو خرید کے، یہ اس مہمان نوازی کا صلہ ہے جو آپ نے ہمارے لیے وہاں جنگل میں انتظام کیا تھا۔ اور یہ دے کر فرمایا کہ اس کو امام حسین کے پاس بھی لے جاؤ، وہ بھی کچھ کریں گے۔ چنانچہ اس بڑھیا کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بڑے بھائی نے کیا خدمت کی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ تو آپ نے بھی فرمایا کہ 1000 اشرفیاں اس کو دے دو اور 1000 میری طرف سے بکری اس کو دے دو۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
اس کے بعد اس کو عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ۔ یہ عبداللہ بن جعفر کون تھے، ان کا تعارف اور ان کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے کسی پروگرام میں بتاؤں گا۔ ان کا بہت بڑا تعارف ہے جو اس وقت جو ہے نا مناسب نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ اس کو عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ۔ تو چنانچہ اس بڑھیا کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس لے جایا گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ امام حسن نے کیا خدمت کی، امام حسین نے کیا خدمت کی، تو بتایا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کو 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں دے دو۔ اور اماں سے کہا کہ اماں اس وقت یہی میں خدمت کر سکتا ہوں آپ کی، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو پھر اور زیادہ خدمت کریں گے۔ چنانچہ اس بڑھیا کو امام حضرت عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں دے دیں۔ چنانچہ ٹوٹل اس بڑھیا کے پاس 1000 اشرفی امام حسن کی اور 1000 امام حسین کی اور 2000 عبداللہ بن جعفر کی، 4000 اشرفیاں اس کے پاس ہو گئیں اور 4000 بکریاں اس بڑھیا کو مل گئیں۔ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم، یہ ان کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں ان کے یہ گویا کہ خیرات، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کس قدر حوصلہ، ظرف اور صدقات و خیرات اور کسی کی خدمت کرنے کا کس قدر جذبہ عطا فرمایا تھا۔ آج ہم ان واقعات سے فراموش ہیں، آج ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ان کے یہ واقعات ہیں۔ مجالس میں اور جلسے جلوسوں میں ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا۔ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا، اشارتاً میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی بھی ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے بھی ایک بکری کا دودھ نکالا اور ان کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور جس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا اسی طرح کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا۔ چنانچہ وہ بڑھیا بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جا کر کلمہ گو ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ تو یہ انہی کی گویا کہ انہی کا حصہ تھا جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمائی تھی۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کا وظیفہ اپنے دور خلافت میں اہل بدر کے برابر گویا کہ جاری کیا تھا۔ جتنا اہل بدر کو وظیفہ ملتا تھا اتنا ہی ان کے لیے بھی مقرر فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے سوال کیا کہ ابا جان ان کو اہل بدر کے برابر کیوں وظیفہ دیا جا رہا ہے جبکہ یہ اہل بدر میں تو شامل نہیں تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اہل علم کے لیے اور دوسرے حضرات کے لیے بہت قابل قدر ہے اور قابل ستائش ہے کہ جو جواب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تاریخ کے اوراق میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا ان کے والد جیسا تیرا والد ہے؟ ان کی والدہ جیسی آپ کی والدہ ہے؟ جیسا ان کا نانا ہے ویسا کسی کا نانا ہے؟ اور جیسی نانی ان کی ہے ویسی نانی کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اور جو سلسلہ ان کا ہے وہ ہے کسی کا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کس قدر عزیز اور مقرب سمجھتے تھے، کس قدر ان کی عزت فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے لیے آپ کی کوئی مثال نہیں، آگے ان کے نواسوں کی بھی کوئی مثال نہیں، ان کے خاندان کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔